بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بھارت کا اصلی چہرہ دکھائیں گے کہ وہ کتنا دوغلا، کتنا جھوٹا اور کتنا بھیانک ہے۔ ایک طرف پاکستانی فوج کو سرحد پر مٹھائی دی جا رہی ہے کہ آج ہمارا یوم جمہوریت ہے، اور دوسری طرف پاکستانی فوج پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں کتنے پاکستانی فوجی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے بدلہ لے لیا ہے، بلکہ بدلوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور بھارت نے جو آج کیا اس نے اپنے لیے کام ڈھونڈ لیا ہے۔ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلے آپ یہ ہندوستان ٹائمز کی خبر دیکھ لیں۔ ریپبلک ڈے، بی ایس ایف پاک آرمی ایکسچینج سویٹس، گریٹنگز ایٹ اتاری واگہ بارڈر۔ ناظرین، آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا، بغل میں چھری منہ پہ رام رام۔ بھارت میں آج 73واں یوم جمہوریت منایا گیا، اور بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ آج پوری دنیا سے رپورٹس آ رہی ہے کہ بھارت دنیا کا انتہا پسند ترین ملک ہے، بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ترین ملک ہے۔ مودی کے دور حکومت میں بھارت کے مسلمان سیکنڈ کلاس سٹیزنز بن گئے ہیں۔ تمام اقلیتوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ہندو رہنما آ کر کھلے عام لوگوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تلوار اٹھا لو، اگر مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہوگا۔ چرچز پر حملے ہو رہے ہیں، سکھوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کے خلاف نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، اور وہ ملک دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں۔ چلے ماضی کو تو چھوڑیں، آج ہی کی بات کرتے ہیں، جب آپ اپنے ملک میں 73واں یوم جمہوریت منا رہے ہیں۔ اس موقع پر کشمیر میں کیا ہوا؟ بھارتی اخبار scroll.in کی خبر ہے، انٹرنیٹ سروسز اکراس کشمیر سسپینڈڈ آن ریپبلک ڈے۔ یوم جمہوریت کے موقع پر انٹرنیٹ کاٹ دیا گیا کشمیر سے۔ پورا بھارت یوم جمہوریت منا رہا ہے اور کشمیریوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے اس دن پر۔ یہ ہے بھارت کی جمہوریت۔ پھر ایک طرف پاکستان کی فوج کو بارڈر پر مٹھائی دی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا یوم جمہوریت ہے، اور دوسری طرف بلوچستان میں پاکستانی فوج پر حملہ ہوتا ہے۔ اردو نیوز انٹرونشن کی خبر ہے، بلوچستان میں پاکستانی فوج پر حملہ، 17 اہلکار ہلاک۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ دعویٰ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ دعویٰ بلوچستان لبریشن فیڈریشن کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور یہ دعویٰ بلوچستان کے ایک صحافی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ابھی تک پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا پاکستان کی فوج کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، تو یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو خبر ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ بلوچستان لبریشن فیڈریشن کی پریس ریلیز ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں ایف سی کی ایک چوکی پر بی ایل ایف کے حملے سے 17 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کرتے ہوئے فوجی اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تعداد 17 بتائی ہے، جبکہ ایک سرمچار کی شہادت کی بھی تصدیق کی ہے۔ یعنی بی ایل ایف کا دعویٰ ہے کہ ان کی طرف سے صرف ایک جوان جہنم واصل ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے 17 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ حملہ آور 50 کی تعداد میں، یعنی ایک بڑی تعداد میں ایران کی سرحد سے پاکستان میں داخل ہوئے اور پاکستان میں فوجی پوسٹوں پر حملہ کر دیا۔ اس جھڑپ میں اندھا دھند راکٹ گولوں اور دیگر اسلحے کا استعمال کیا گیا، جس سے پورا علاقہ فائرنگ، دھماکوں اور گولہ باری کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ اب ناظرین، آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ حملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو دونوں طرف سے کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، دشمن کے کتنے لوگ جہنم واصل ہوئے ہیں، اور پاک فوج کے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اب ناظرین، دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر سن لیں۔ چائنا should know that its investment is not safe in بلوچستان، BNA۔ ٹائمز آف اسرائیل کے انڈین صحافی منیش رائے نے بلوچستان نیشنلسٹ آرمی BNA کے کمانڈر گلزار امام کا انٹرویو کیا، اور اس کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے کہ چین کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی بلوچستان میں کی گئی انویسٹمنٹ محفوظ نہیں ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں ناظرین کہ ان سب کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، کس کو قبول نہیں ہے کہ سی پیک بنے۔ BNA کے کمانڈر گلزار امام نے اعتراف کیا ہے کہ پچھلے دنوں جو لاہور کے بازار انارکلی میں دھماکہ ہوا تھا وہ بھی انہوں نے کرایا تھا، اور ایسے دھماکے یہ پاکستان میں کرتے رہیں گے، اور یہ انٹرویو نہیں تھا، یہ ایک سازش تھی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے پوری دنیا پر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ BNA کا کمانڈر بلوچ عوام کی آواز میں بات کر رہا ہے۔
क्योंकि इंडियन सहाफ़ी मनीष राय ने बड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो शरारत ही कर रहा था। उसने गुलजार इमाम से पूछा कि आपके साथ तो कुछ लोग हैं। सर्विस की रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके साथ कुछ लोग हैं, बाकी तमाम बलोची पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं। वो खुद को पाकिस्तानी मानते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं। तो गुलजार इमाम ने कहा कि वो सर्विस फेक हैं। तो नाजरीन, ये इंडिया की बड़ी पुरानी आदत है, वो इस तरह की साजिशें करता रहता है। इसराइल भी उसका साथ देता है, अमेरिका भी उसका साथ देता है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। एक तरफ आप यौम जमहूरियत मना रहे हैं और आपने कश्मीरियों का इंटरनेट बंद किया हुआ है, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को बॉर्डर पर मिठाइयाँ दे रहे हैं, और साथ ही आपने BLA को भी तैयार किया हुआ है कि हमारे यौम जमहूरियत के मौके पर तुमने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाना है। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, ISI चीफ जनरल नदीम अंजुम की, वज़ीर ख़ारजा की एक मुलाकात हुई है, और ये एक हंगामी मुलाकात थी। और पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त हरकत में है BLA के खिलाफ, BNA के खिलाफ, TTP के खिलाफ। और ये जो दहशतगर्द कह रहे हैं कि हम बड़ी कामयाबी से पाकिस्तानी फौज पर हमला करके वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुके हैं, तो आपको ये भी बता दें कि ISI को ईरान में कार्रवाइयां करने की फुल एक्सेस मिली हुई है। पाकिस्तानी फौज ईरान के अंदर भी इनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका खात्मा होगा। और आज इन्होंने जो किया है उसका बदला मिलेगा, और बदले शुरू हो भी चुके हैं। आप जानते हैं अपनी फौज को, वो घंटों के अंदर ही कार्रवाइयां शुरू कर देती है, तो कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, ये जो BLA के अहलकार हैं, जो TTP के अहलकार हैं, ये भारत के लिए इतने ही कीमती हैं जितने के भारतीय फौज के जवान, क्योंकि इन पर भी उन्होंने इतनी ही मेहनत की हुई है, इतना ही पैसा लगाया हुआ है, और पाकिस्तान इनको धड़ाधड़ ख़त्म कर रहा है। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। और फिर आज कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी अपनी पाक फौज के जवानों की शहादत का बदला वहां पर भारतीय फौज से लिया है। 7 persons इंजर्ड इन श्रीनगर ग्रेनेड अटैक। नाज़रीन, ये भारतीय मीडिया की खबर है कि आज श्रीनगर में, खास श्रीनगर में, मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर हमला किया। ग्रेनेड का हमला था, और भारतीय मीडिया कह रहा है कि 7 लोग जख्मी हो चुके हैं। अगर भारतीय मीडिया कह रहा है कि 7 लोग जख्मी हुए हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जख्मी कितने हुए होंगे और हलाक कितने हुए होंगे। तो ये पहला जवाब है जो मुजाहिदीन की तरफ से भारतीय फौज को मिला है, और अभी बड़े बड़े जवाब मिलेंगे। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।